کہ آج دنیا حیران اور پریشان ہے اور پاکستان خوش ہے، پاکستانی خوش ہیں۔ ایک بہت بڑا دن ہے کیونکہ ورلڈ رینکنگ میں ایک معاملے میں ہم 3rd نمبر پہ ہیں۔ کس معاملے میں؟ دیکھیے۔ امریکہ اور روس کے بعد پاکستان کا میسائل سسٹم دنیا میں 3رے نمبر پر ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند نے کہا کہ نصر میسائل ایسا نیوکلیئر میسائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں۔ پاکستانی قوم کا اصل چہرہ باصلاحیت نوجوان ہے۔ ہمارا وطن عزیز دنیا کی 6ٹھی ایٹمی طاقت ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان بہت تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان کے میسائل سسٹم بہتر ہونے سے پاکستان کا دفاع بھی مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن پاکستان کے خلاف کسی بھی طرح کی مہم جوئی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ مغرب حیران ہے کہ غربت، ناخواندگی اور بے تحاشا مسائل میں جکڑی قوم میسائل ٹیکنالوجی میں 3رے نمبر پر کس طرح سے ہے، لیکن دنیا نہیں جانتی کہ ہم اقبال کے شاہین ہیں، کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کا مزید کہنا تھا کہ قیام پاکستان کے وقت ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی اور نہ فوج اور نہ ہی دیگر وسائل تھے، لیکن پاکستانیوں میں جو جذبہ تھا اس نے ہمیں آج دنیا کی 7ویں مسلم امہ کی پہلی ایٹمی قوت اور جدید میسائل ٹیکنالوجی میں 3ری بڑی قوت بنا دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس نصر میسائل ایسا نیوکلیئر میسائل ہے جو دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت اور کسی بھی دوسرے ملک کی فوج کے پاس نہیں ہے۔ مسائل کے انبار ہونے کے باوجود پاکستانیوں کی ذہانت اور باصلاحیت افرادی قوت نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہین میسائل کی زد میں پورا بر صغیر ہے۔ ہمارے میسائل حیران کن طور پر دن ہو یا رات اپنے ٹارگٹ کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے دفاع میں ناقابل تسلیم۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں گے کہ یہ بہت بڑی کامیابی بھی ہے، بہت عزت کا مقام بھی ہے، لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال جو آپ نے رپورٹ دیکھی ہے اس میں جواب ہے اس کا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے، لیکن پاکستان کے اوپر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے، دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی پاکستان کے شمال یعنی کشمیر میں ہے، جہاں 7.5 لاکھ بھارتی درندے وہاں بیٹھے ہیں۔ بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے لیکن دشمنی میں پاگل ہوا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان پر میلی نظر رکھنے کے باوجود اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ آپ افغانستان کی بات کریں، 9/11 کے بعد افغانستان کے اندر جب جنگ چھڑی تو دنیا بھر کی وہ تمام قوتیں جو پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے خائف تھیں اور ہر لحظہ یہ سوچ کر سوتی تھی کہ ہم نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کروانا ہے، ہم نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کروانا ہے، ہم نے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا ہے۔ یعنی یہ تمام وہ قوتیں ہیں جنہیں کوئی ریزن نہیں چاہیے پاکستان کو خراب کرنے کے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کر سکیں۔ تو الحمدللہ ہمارا نظام بہت مضبوط ہے، ہمارے جوان چوکنا ہیں۔ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، آج بہت بڑا دن ہے۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہم پیش کریں گے کہ پاکستان ورلڈ لیول میں 3rd پوزیشن پر ہے میزائل ٹیکنالوجی میں۔ جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ باعث مسرت ہے۔ اور جہاں تک میزائل ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے، دیکھیں یہ کوئی آج کی نئی بات تو نہیں ہے۔ ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ خاص کر نیوکلیئر فیلڈ میں ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان جو بہت پہلے اس فیلڈ میں ہم سے آیا اور جس نے دھماکے کیے، اور اسی کی وجہ سے پھر ہمیں بھی یہ راستہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ ہمیں اپنی حفاظت کا حق ہے۔ اور یوں ہم نے ہمارا جو یہ نیوکلیئر پروگرام ہے، ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ یہ آفینسو نہیں ہے، یہ ڈیفینسو ہے، تو وہ دنیا کو بھی نظر آتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے پروگریس کی، ہم نے ٹیکنالوجی میں سبقت حاصل کر لی، تو ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس پروگرام کی خاص کر، اور جو ہمارے میسائلز کی ٹیکنالوجی ہے، وہ آج دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ امریکہ اور روس کے بعد ہم 3رے نمبر پر ہیں، جبکہ باقی بھی ممالک ہیں۔ ایک اور بات بھی میرے خیال سے آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایکوریسی اینڈ پرفیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی جو صلاحیت ہے وہ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے درمیان پاس بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اسی لیے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ جی ہم 3رے نمبر پر ہیں، یعنی امریکہ اور روس کے بعد پاکستان کا نمبر ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ جن کے پاس ایٹمی یہ ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی پاور جو ہیں، وہ تو اور بھی ممالک ہیں، وہ مغربی ممالک بھی ہیں، اور اگر آپ کو انہوں نے یہ پوزیشن دی ہے تو یہ اسیسمنٹ ہماری نہیں ہے،
اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان شاید اپنے لیے کوئی بڑا بول رہا ہے. تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے چونکہ بڑی محنت کی ہے اس فیلڈ میں اور ہم نے جو مقام حاصل کیا اس کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کیپیبلٹی میں, پرفیکشن میں یہ اوور آل اسیسمنٹ کی بات کی جاتی ہے. اچھا ایک ایسپیکٹ کو نہیں کیا جاتا. ابھی ہم ایک بات کر رہے تھے کہ خاص طور پہ بھارت کو مخاطب کرتے ہوئے یا بھارت کا حوالہ دیتے ہوئے کہ بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے, پاکستان کو ڈچ کرنے کے لیے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان کا کامیاب ناقابل تسخیر دفاعی نظام ہی ہے, ہمارے چوکنا جوان اور یہ بہادر قوم ہی ہے جو بھارت جیسے عیار مکار درندہ سے ہمارے دشمن کو اوقاف میں رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت نے دھماکہ کیا اور ہم دھماکہ نہیں کر رہے تھے, ہم اس وقت بھی اوائڈ کرنا چاہتے تھے, تو آپ کو یاد ہے بھارت کی زبان کیا تھی, کس طرح وہ دھمکیاں پاکستان کو دے رہا تھا اور جنگ کی باتیں کر رہا تھا. وہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان نے بلف کیا ہوا ہے, پاکستان اصل ایٹمی قوت جو ہے وہ نہیں ہے اور دھماکہ کرنے سے گریز کر رہا ہے. تو جب جس حد تک ان کی طرف سے دھمکیاں, زبان اور اس طرح کی بات چیت ہوئی تو پھر ہم مجبور ہو گئے, لہٰذا ہم نے دھماکہ کیا اور وہ ایک کامیاب دھماکہ تھا. ساری دنیا کے سامنے آیا ہو گیا کہ ہم جو بات کر رہے تھے ہم کوئی خلاف نہیں کر رہے تھے, وہ حقیقت تھی. تو بھارت کا رویہ تو ہمیشہ سے ایسا رہا ہے اور وہ بہانے ڈھونڈ کر پاکستان کو, آج دیکھیں پچھلے دنوں جیسے وہ سرجیکل اسٹرائک کی بات کرتی, ساری دنیا کو پتا چلا کہ کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئی. ایک جھوٹ بول کر اس نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے خلاف ہم سرجیکل اسٹرائک کرنے کی قوت رکھتے ہیں. وہ ان کو اصل میں معلوم ہے. بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ڈھٹائی کا کیا جواب دیں, لیکن پاکستان الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے. ہمارے ابدالی, غزنوی, شاہین 1, شاہین 1A, شاہین 2, 3, غوری نصر, اور ہم کیسے اپنے کروز میزائلز کو بھول سکتے ہیں جن میں بابر اور رات ہیں, جو کہ اگر رستے میں آپ جب فائر کرتے ہیں تو وہ زمین کی نچلی سطح پر پرواز کرتے ہیں, اور اگر رستے میں کوئی پہاڑی آ جائے گی تو وہ فوراً اس پہاڑی سے اوپر ہو کے دوبارہ اپنے دشمن کو نشانہ کریں گے. ہمارے ڈرون ٹیکنالوجی اور جو کورٹ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے اس کی ناکامی جس طرح ہوئی ہے, ہمارے بھی گزشتہ دنوں میں جو مشقیں ہوئی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایک حیران کن تھی. ساتھ ہی ساتھ دفاعی آئیڈیاز 2006 نمائش ساری دنیا جانتی ہے. البتہ پاکستان کے ہتھیار, پاکستان کا دفاعی نظام, پاکستان کا ایٹمی نظام اوفینسو نہیں ڈیفینسو ہے, امن کے لیے ہے.